ریاستی اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے پارٹی کے مفادات، اپنے ذاتی مفادات، وہ سب کچھ قربان کرنے ہوتے ہیں اجتماعی مفادات پہ۔ 25 کروڑ عوام کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ ہم یہاں پہ مسلمان ہیں اور ہم پھر کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل قدر ہیں، لیکن جس مملکت کے اندر آپ رہتے ہیں وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں سب سے پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنی ماں کا نہیں ہے، وہ جو اس کو پال پوس رہا ہے، اس سے کیا خیر کی امید ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ آیات انتہائی اہم ہے، اور اس کو ہر ایک ساتھی کو، ہر ایک مسلمان کو، خاص طور پر موجودہ دور کے اندر جہاں پہ سوشل میڈیا کا یلغار ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں میڈیا بھی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ذرائع ابلاغ بھی ہے، تو ایسے حالات میں ان آیات کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر موجودہ ملکی صورتحال اور بین الاقوامی صورتحال میں آیاتیں اور زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ دیکھیے، جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، اور غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں کفار کے، یہودیوں کے، ان کے حوصلے کافی بلند ہو گئے تھے، اور مسلمان ایک تھوڑے سے بظاہر بیک ڈور چلے گئے تھے۔ تو یہ ان کا جو پروپیگنڈا مہم وہ بھی اپنے عروج پہ تھا کہ بھئی باہر کبھی افواہیں پھیلاتے اور کبھی اطلاعات دیتے کہ بھئی فلاں جگہ سے لشکر آ رہا ہے، حملہ ور ہو رہا ہے، تو مدینے کے اندر ایک خوف و ہراس پھیل جاتا۔ کبھی واقعتاً کوئی ایسا ہوتا اور اس کو مسلمانوں کو غافل رکھتے، تو مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ بھی ایسے حالات کے اندر کہ جب غیر یقینی صورتحال ہو اور معاملے کی نوعیت سلامتی کے ساتھ ہو، معاملے کی نوعیت اجتماعیت کے ساتھ ہو، تو اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں خود سے کسی بات کی، کسی خبر کی نشر و اشاعت وہ بھی درست نہیں ہے، جب تک کہ اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی، جب تک کہ اس خبر کو آپ جو اہل رائے ہیں اور جو اہل علم ہیں ان سے ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو جاتی، جب تک کہ ان کو مصدقہ نہیں قرار دیا جاتا، تو اس وقت تک اس کی نشر و اشاعت درست نہیں ہے، چاہے وہ خبر درست ہی کیوں نہ ہو۔ اگر خبر درست بھی ہے تو اس کو یہ موقع ہے اس صحیح خبر کو نشر و اشاعت کرنے کا، یہ موقع ہے اس خبر کو پھیلانے کا۔ یہ ہر ایک بندہ اپنے طور پر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو پریس ریلیز ہو جائے تو ایک عام مسلمان کو یہی کافی ہے کہ وہ ایسے غیر یقینی صورتحال میں انہی کو فالو کریں۔ اگر آپ کے پاس اطلاعات ہیں تو آپ وہ اطلاعات اعلیٰ حکام کی طرف پہنچائیں، آپ اہل علم کی طرف پہنچائیں، تو وہ اس بارے میں کیا کریں گے؟ کھوج لگائیں گے، وہ اس کی تحقیق کریں گے، پھر اگر وہ بہتر و مناسب سمجھیں تو اس کو وہ آگے کیا کریں گے؟ پھیلائیں گے۔ ابھی ان آیات کو ہم اس پس منظر میں تھوڑا سا سمجھیں، ایک ایک لفظ کو، تو تب پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی بات۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب
چاہے منافقین ہیں، چاہے مسلمانوں کے دشمن ہیں، چاہے وہ کمزور مسلمان ہیں، جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بھی بات پہنچتی ہے، کوئی بھی ایشو آتا ہے ان کے پاس، اذاعوا بھی، تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس بات کی رعایت رکھے بغیر کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، اس بات کی رعایت رکھے بغیر کہ آیا اگر بات درست بھی ہے تو یہ صحیح وقت ہے اس کی نشر و اشاعت کی یا نہیں، اس بات کی لحاظ رکھے بغیر کہ اس کے کیا اثرات معاشرے پر مرتب ہوں گے، اس کے کیا اثرات مسلمانوں کے اجتماعی زندگی پہ مرتب ہوں گے، اس کے کیا اثرات ملک کی سلامتی پہ مرتب ہوں گے، نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک خبر کا آ جانا کافی ہے جس میں لوگوں کی اٹریکشن ہو، جس کو لوگ سننا چاہتے ہوں، یا جو اس کے خیالات اور اس کے نظریات اور اس کی موافق کوئی بات آ گئی، بس آگے کلک کرنے کی دیر ہے اور اس نے فوراً اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو فرمایا یہ طریقہ کار درست نہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس بات کو لے جائیں إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے صاحب رائے ہیں، جو ان میں سے اہل علم ہے، جو ان میں سے حکام ہیں، ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ، تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں تو وہ اس کی کھوج لگاتے ہیں، وہ اس کی کھوج لگاتے، وہ اس کی تحقیق کرتے، وہ اس کی مکمل طور پہ جانچ پرکھ کرتے اور پھر بتاتے کہ یہ بات پھیلانے کی ہے، نہیں ہے، یہ بات درست ہے، نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مفاد عامہ کے موافق ہے، نہیں ہے، تو وہ اس کی کھوج لگا کر اس کی یہ تصدیق کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کے اعلی کار بن چکے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھی آپ ایسے مادر پدر آزاد نہیں ہو کہ جو جی میں آ گیا تو وہ کر دیا، جو آپ کو اچھا لگا وہ کر دیا، جو آپ کی جو پارٹی، جو جس سیاسی اس کو آپ فالو کر رہے ہو اس کے موافق ہے تو آپ نے اس کو دھڑا دھڑ پھیلا دیا، جس قومیت، جس نظریات، جس گروہ کے ساتھ آپ منسلک ہیں تو اس کے موافق ہے تو بات آ گئی تو دھڑا دھڑ آپ نے کیا کر دیا، پھیلانا شروع کر دیا۔ نہیں، آپ ایسے مادر پدر آزاد نہیں ہو، آپ کے پاس کیا ہے، قرآن ہے، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کے پاس شریعہ ہے، آپ کے پاس اہل علم مسلمانوں میں ہیں، ذرائع ہیں، اور مسلمانوں کی ریاست، مسلمانوں کی مملکت کی ایک حیثیت شریعہ نے دی ہے۔ تو یہ اگر ساری چیز، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ اگر ساری چیزیں نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، سوائے جو تھوڑے رو باقی سب بہہ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن شریعہ نے ایک جو بیلنس رکھا ہے اور تمہیں تعلیمات دی ہیں، تمہیں ہدایات دی ہیں، تو اس لیے میرے آپ حضرات سے ان حالات کے اندر، جیسے حالات آئے روز جس نہج کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں تو ایک اپنے جو ہے ریاستی اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، بغیر کسی سیاسی اختلافات کو، سیاسی ایشوز کو، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے پارٹی کے مفادات، اپنے ذاتی مفادات، وہ سب کچھ قربان کرنے ہوتے ہیں اجتماعی مفادات پہ، کہ بھی ہمارے اجتماعی مفادات کیا ہیں، ہماری ریاست کے اجتماعی مفادات کیا ہیں۔ ریاست کیا ہے؟ یہ یہاں پہ 25 کروڑ عوام کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، زندگیوں کا مسئلہ ہے، یا تو ان کو قربانی دے کر آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانا ہوگا، اور یا ان کو در بدر کرنا ہوگا۔ مثلا آپ دوسرے کسی ملک کو بھی دیکھ لیں، کوئی یہاں پہ افغانی ہے، کوئی یہاں پہ ایرانی ہے، کوئی یہاں پہ جو ہے عربین ہے، کوئی یہاں پہ جو ہے یورپین ہے، بھئی ہم مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں،
اس بات کو سمجھیں ہم نہ پیپل پارٹی والے ہیں، نہ تحریک انصاف والے ہیں، نہ مسلم لیگ نون والے ہیں، نہ جماعت اسلامی والے ہیں، نہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں. ہم یہاں پہ مسلمان ہیں، اور ہم پھر کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل قدر ہیں، لیکن جس مملکت کے اندر آپ رہتے ہیں وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. تو ماں سب سے پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے آپ کے. تو بھی جو بندہ اپنی ماں کا نہیں ہے، وہ جو اس کو جو ہے پال پوس رہا ہے، اس سے کیا خیر کی امید ہے؟ اس لیے ان آیات کو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83، اس کو جا کر دوبارہ پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.